سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ نگار امیر عباس صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. سر بہت شکریہ. فرمائیے گا اس کیس کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ واز اٹ ایکسپیکٹڈ سر؟ ایکسپیکٹڈ نہیں بھی تھا اور ایکسپیکٹڈ تھا بھی. ایکسپیکٹڈ نہیں اس لیے تھا کیونکہ جس طرح اس کیس کا ٹرائل چلایا گیا اور جیسے سزا اس میں دلوائی گئی عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو، اور وہ بھی 7 سال کی سزا، اور پی پی سی 496 میں جو تازی رات پاکستان کی دفعہ 496 جو کچھ اور کہتی ہے، اور جرم الزام کچھ اور تھا اور سزا کچھ اور دلوائی گئی. 496 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی فراڈ کی نیت سے شادی کی ایکٹنگ کریں، اگر فراڈ کی نیت سے کسی سازش کے لیے آپ مرد اور عورت یہ فنکاری یا اداکاری کریں شادی کی، تو اس زمرے میں یہ آتا ہے. شادی تو ہوئی عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کی، بھلے آپ کے مطابق عدت میں ہوئی نا، شادی تو ہوئی، آج نہیں ہوئی تھی تو کل ہوئی تھی، تو یہ تو کسی صورت میں سزا برقرار رہ نہیں سکتی تھی. اس لیے یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. اور ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ جو روایت چلی آ رہی ہے گزشتہ 2 سال سے، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں صرف اور صرف ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو معتوب ہے. پاکستان میں صرف ایک ہی سیاستدان ہے جو معتوب ہے. پاکستان میں صرف ایک شخص ہے عمران خان جس کے اوپر دہشت گردی، بغاوت، غداری، چوری، قتل، ڈکیتی، اقدام قتل، سازش، کوئی ایسا جرم نہیں ہے معمولی سے لے کر خطرناک تک جو اس شخص کے ساتھ نہ جوڑا گیا ہو. ہاں وہ بہت بڑا مجرم ہوگا، وہ بہت نا خلف نا ہنجار شخص ہوگا، وہ بہت برا شخص ہوگا، لیکن کیا صرف ایک وہی برا رہ گیا تھا اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں میں جس طرح اس کو ٹارگٹ کیا گیا؟ یہ جو روش ہے اس کو دیکھا جائے تو پھر یہی لگتا تھا کہ ہاں فیصلہ یہی آنا تھا، کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ فیصلہ یہی دیا جائے گا اور فیصلہ یہی آئے گا. کیونکہ جیسے فیصل آپ کو بتا رہے تھے ہمارے رپورٹر کے، اگر اس میں ان کو بری کر دیا جاتا تو اس وقت کوئی اور کیس ایسا نہیں تھا جس کیس میں وہ سزا یافتہ رہتے، تو ان کی پھر ضمانت ہونا ممکن تھی. کل میری پی ٹی آئی کے ایک بہت اہم رہنما سے اسی کیس کے سلسلے میں بات ہوئی کہ اگر ان کی بریت ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کی تو کوشش کی جائے گی کہ ان کو گرفتار رکھا جائے. تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم فوری طور پر سپریم کورٹ سے ریویو کریں گے اور ہم حبس سے بجا کی درخواست دائر کریں گے کہ عمران خان کے اوپر اب کوئی سزا باقی نہیں ہے تو ان کو کیوں رکھا جا رہا ہے. تو اس لیے ضروری تھا کہ جو پورا 2 سال کا ایک ڈیزائن ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور وہ الیکشن خاص طور پہ جس طرح الیکشن ہوا جس ماحول میں اور الیکشن کے بعد، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے. نہ ہی مستقبل قریب میں یہ نظر آتا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو چھوڑا جائے. ابھی آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب سے آپ چند دن پہلے ایک ٹی وی چینل پہ جب سوال ہوا اسی کیس کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اور بہت سارے کیسز ہیں جو بنا دیے جائیں گے جن کیسز کے تحت ان کو اندر رکھا جائے گا. یہ کون سا مسئلہ ہے کیس بنانا؟ تو جب لا قانونیت رائج ہو جائے، لا قانونیت سکہ رائج الوقت بن جائے، جب انتقام 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 کی کا بگل بج رہا ہو ہر طرف سے، اور جب بس لٹھ لے کے ریاست پیچھے پڑ جائے کسی شخص کے، تو پھر کسی کی کیا جرت ہے اس ملک میں کہ وہ آزاد فضا میں باہر نکل کر سانس لے سکے گا؟ کسی میں کیا ہمت ہے اتنی؟ امیر عباس، لیکن اب ہائی کورٹ جانے کا انڈیکیشن دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے کوئی ریلیف مل پائے گا یا پھر دوبارہ سے انہی عدالتوں سے رجوع کرنے کا کہا جائے گا؟ نہیں، دیکھیں ہوتا اسی طرح سے ہے کہ جب آپ کو اگر سول کورٹ سے سزا ہو تو آپ پھر اس میں سیشن کورٹ میں اپیل کرتے ہیں، پھر سیشن سے اگر کورٹ سے فیصلہ ہے تو پھر آپ ہائی کورٹ، تو ہائی کورٹ چونکہ ایپلیٹ کورٹ ہے، پھر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں اپیل کرتے ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر یہ کیس ہائی کورٹ تک پہنچتا ہے، اور وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے گا، کیونکہ جس ٹیریٹری میں سزا پہلے دی گئی تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت ججز کی ٹیریٹری ہے، تو یہ ابھی اپیل ہائی کورٹ میں آئے گی. اور یقینی طور پہ دیکھیں نا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں 25 مئی کو ضمانت دی، توشہ خانہ میں سزا معطل کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے. سائفر کیس جو اتنا ہمالیہ کھڑا کیا گیا تھا کہ جیسے عمران خان نے کوئی بہت بڑی ریاست کے خلاف غداری اور کوئی بہت بڑا راز افشا کر دیا اس نے ریاست کا، وہ کیس اڑا کے رکھ دیا ہائی کورٹ نے، بری کر دیا، ضمانت نہیں ہے، بریت ہو گئی، ایکویٹل ہو گیا وہ کیس. ٹھیک ہے، بالکل امیر صاحب جیسے کہ آج پی ٹی آئی کی جانب سے وہ پر امید تھے کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا، لیکن اس فیصلے کی وجہ سے
وہ بہت مایوس نظر آئے ہیں، اور عمر ایوب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اب کسی سے بات چیت نہیں ہوگی۔ آپ ظاہری بات ہے کہ سیاستدان ہے، پھر وہ ریئیکشنری ٹون بھی استعمال کریں گے، اور جس طرح ان کے لیے گھٹن کا، حبس کا، دباؤ کا ماحول ہے، اس میں وہ ریئیکٹ کریں گے۔ وہ حالانکہ کل پرائم منسٹر نے جب یہ کہا کہ آئیں بیٹھے بات کرتے ہیں، پرائم منسٹر نے قومی اسمبلی میں یہ بات کی، اچھی بات ہے۔ تقریباً 5 ماہ کے بعد وزیر اعظم کی طرف سے قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کہنا، تو اس پہ پی ٹی آئی ابھی تو چند ساتیں گزری تھی، وہ ابھی اس پہ اپنا کوئی جواب تیار کرتے کہ ہم کیسے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ چلا سکتے ہیں۔ خود عمران خان کہہ چکے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب آگے بڑھیں، لیڈ کریں، ڈائیلاگ کریں، اور پھر ہمیں اعتماد ملے ہماری پارٹی کو۔ ابھی تو یہ معاملات چل رہے تھے کہ یہ فیصلہ آ جانا، تو بہرحال یہ ساری کوششیں تو پھر سبوتاج ہوں گی نا، لیکن ہونی نہیں چاہیے۔ سیاسی لوگوں کو ان فیصلوں سے قطع نظر آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ سارے فیصلے اسی وجہ سے ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ جب سیاسی انسٹیٹیوشن کمزور ہوگا، جب سیاستدان اپنے نکیلے دانتوں کے ساتھ ایک دوسرے کی گردن میں وہ نکیلے دانت گاڑتے رہیں گے، جیسے آج پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی مل کے عمران خان کی گردن میں نکیلے دانت گاڑ رہے ہیں، اسی طرح عمران خان کے دور میں ان دونوں جماعتوں کی گردن میں یہ دانت گاڑے گئے، تو پھر کسی تیسرے فریق کے لیے تو کام بہت آسان ہو جائے گا نا۔ ٹھیک ہے، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جانب سے دوران عدت نکاح کیس میں اپیلوں کا معاملہ، ہمارے ساتھ موجود تھے تجزیہ کار امیر عباس، آپ کا شکریہ۔